حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تشریح: ایک روایت میں ہے کہ جو وضو میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔ جامع ترمذی۔ چونکہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے انہوں نے اس کے اس بات کے لیے ایک نئی راہ نکالی جو ان کی دقت نظر اور جلالت قدر کی ایک واضح دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ تسمیہ تو ہر حال میں مطلوب ہے، اور انہی حالات میں ایک حالت جمع بھی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اس وقت اللہ کا نام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو برہنگی کی صورت ہے، پھر خالص قضاء شہوت کا شغل ہے، لیکن شریعت میں اس حالت کے لیے بھی ایک مخصوص دعا منقول ہے۔ جب اس حالت میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وضو سے پہلے تو بدرجہ اول ہونا چاہیے، کیونکہ وضو خود بھی عبادت ہے اور ایک بڑی عبادت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ دعا کو بوقت جمع پڑھنا چاہیے۔ بعض طرق میں صراحت ہے کہ جماع کا ارادہ کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ فتح الباری۔ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، اگر کوئی عربی زبان میں یہ دعا نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا اسے فارسی میں یہ کلمات کہنے کی اجازت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں۔ شرح الکرمانی۔ عموماً بیوی سے صحبت کے بعد استنجا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آگے آداب خلا یعنی قضاء حاجت بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح جماع کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے بچہ شیطانی ضرر سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح بیت الخلاء جاتے وقت تسمیہ کا عمل انسان کے پوشیدہ اعضاء کو شیاطین کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس سے علامہ کرمانی کا اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ بخاری ابواب قائم کرنے میں حسن ترتیب کی رعایت نہیں کرتے۔ وہ فن حدیث میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کی کوشش کا محور صرف صحیح احادیث کا جمع کر دینا ہے۔ شرح الکرمانی۔